بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کچھ مہینوں سے آپ کے اس چینل پر سنڈے سوال جواب کی جو ویڈیوز تھی وہ آنی بند ہو گئی تھی، اس کے کچھ وجوہات تھی۔ اب انشاءاللہ آج سے پھر یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کے پورے ہفتے میں جو بھی سوالات رہیں گے اس کو ایک ویڈیو کے اندر اس تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آج سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور سنڈے سوال جواب کی پارٹ نمبر 40 لے کر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم نے آپ حضرات کے کچھ سوالوں کو منتخب کر کے اس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں، تمام مسائل کو، تمام باتوں کو سمجھ کر اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے پہلا سوال جن کا لیا ہے وہ سوال ہے گلناز پروین کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، آپ سب سے پہلی چیز یہ سمجھے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب تک ہے۔ تو تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ صبح صادق تک ہے۔ صبح صادق کب ہوتی ہے؟ صبح صادق کے ختم ہونے کے 2 4 5 منٹ یا 10 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کی جو اذان ہے وہ صبح صادق کے 10 یا 5 منٹ، کہیں پر 1 2 منٹ کے بعد بھی کہیں کہیں ہو جاتی ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا وہ صبح صادق سے ہے، نہ کہ فجر کی نماز سے ہے۔ وہ اس لیے کہ فجر کی نماز کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ہوئی اس کے 15 منٹ کے بعد بھی نماز ہو جاتی ہے، تو اگر آپ آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنا چاہیں تو یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جہاں پر فجر کی جو نماز ہوتی ہے وہ فجر کی اذان کے آدھا گھنٹے بعد، پون گھنٹے بعد بھی ہوتی ہے، جب تک طلوع آفتاب کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے، کیونکہ کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ فجر کی جو نماز ہے وہ طلوع آفتاب سے 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ پہلے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ آدھا گھنٹے پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے فجر کی نماز سے، بلکہ صبح صادق جو فجر کی اذان ہے، فجر کی اذان کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ فجر کی اذان کا کیا وقت ہے، اس سے 10 سے 15 منٹ پہلے تک کا جو وقت ہے اس میں آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ اس کا ثواب بھی ہے۔ نفلی نماز جتنی بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ تہجد کی نماز کا ثواب ہے، سب سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے آپ سبھی حضرات بھی کوشش کیا کریں کہ تہجد کی نماز جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے تو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال جو ہم نے لیا ہے وہ عادل اشفاق صاحب کا لیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ کچھ اہم اور ضروری مسائل لکھ رہا ہوں، براہ کرم اس کے جوابات دے دیں۔ پہلا سوال انہوں نے لکھا ہے کہ کیا سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے پڑھنے میں کچھ فرق ہے؟ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ نماز کے اخیر میں درود ابراہیمی کے بعد ربنا آتنا یا رب اجعلنی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو عادل اشفاق صاحب، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ جو یہ نماز ہے اس کے پڑھنے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ سنت موقدہ کا پڑھنا ایک طرح سے یوں سمجھے کہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور غیر موقدہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سنت موقدہ کو آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے، کبھی کبھی اگر چھوٹ جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن غیر موقدہ کو اگر آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں اور زیادہ تر چھوڑ بھی دیتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف فرق ہے، باقی پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ دونوں کا بالکل برابر ہے۔ 4 رکعت جس طریقے سے ہم سنت موقدہ پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے سنت غیر موقدہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں اس کے کوئی فرق نہیں ہے۔ صورتیں وغیرہ پڑھنے کا اور ملانے کا جو مسئلہ ہے وہ سب بھی بالکل برابر ہے۔ نیت وغیرہ میں صرف فرق آپ کر سکتے ہیں کہ نیت میں سنت موقدہ بول سکتے ہیں اور سنت غیر موقدہ بول سکتے ہیں، باقی پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل دونوں کا برابر ہے۔ دوسرا سوال جو ہے آپ کا کہ نماز کے اخیر میں درود ابراہیمی کے بعد ربنا آتنا یا رب اجعلنی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے اور سنت بھی یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی کے بعد جو دعائے معصورہ ہے، دعائے معصورہ کوئی سی بھی دعا ہو سکتی ہے، وہ دعائیں آپ پڑھیں، جیسے مثال کے طور پر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعائے معصورہ سب سے زیادہ مشہور ہے اور اکثر و بیشتر جو نماز کی کتابیں ہیں ان میں آپ کو یہی دعا ملے گی وہاں پر لکھی ہوئی۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو اس کے لیے یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہاں تک پڑھ کر بھی آپ
سلام پھیر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دعائے معصورہ کے یاد کرنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ربنا آتنا پر ہی آپ مکمل بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی کو پڑھتے رہیں، بلکہ آپ جب تک آپ کو یاد نہیں ہے اس وقت تک آپ اس کو پڑھیں، اس کے بعد جب آپ کو دعائے معصورہ یاد ہو جائے تو اس کے بعد پھر دعائے معصورہ کو پڑھنے کا آپ اہتمام کریں۔ اگلا سوال ہم نے لیا ہے شمشاد احمد صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اچھا رکھے، آپ ہماری امی اور ابو کے لیے دعا کر دیجیے گا، وہ بہت بیمار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور ان کی تمام تکلیف، دکھ، درد، مصیبت کو دور فرمائے۔ تو سبھی حضرات ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شمشاد احمد صاحب کی امی اور ابو جن کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ تمام امت مسلمہ میں، خاص طور سے ہم سب کے اعز و اقربا میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں ان تمام کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ، کاملہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرمائے، شفا کلیہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا سوال یونس بھائی لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی جان آپ اور آپ کے سبسکرائبر کو بولیے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو عالم باعمل بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ تمامی حضرات جو بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یونس بھائی کے بیٹے کو عالم باعمل بنائے، اور ان کی جو یہ بہت ہی اچھی ایک دلی تمنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور پوری کرے۔ اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے، ان کے دل کے اندر یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو دین پر چلنے والا اور خاص طور سے عالم باعمل بنا دے یا حافظ بنا دے، دین کا جو بھی کام کرنے والے، جو بھی دین کے رہبر ہیں، دین کے جو بھی خدمتگار ہیں، اگر ان میں سے ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے ہم سب کے لیے، دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ 101% ہم سب کو یقین ہے کہ اس کا جو اجر ملنے والا ہے وہ انسان کے خیالات میں بھی نہیں آ سکتے ہیں، کہ اگر کسی کی اولاد اس دنیا کے اندر اگر صحیح طریقے سے دین پر عمل پیرا ہو جائے، عالم بن جائے، حافظ بن جائے، تو اس سے والدین کو ایک بہت ہی بڑا مقام آخرت میں ملنے والا ہے۔ اگلے سوال حینا خان لکھتی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرے اور وہ دعا قبول بھی ہو جائے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا ثواب آخرت میں اس کو دے گا، یا دنیا میں جو دعا قبول ہونے کی صورت میں اس کو مل گیا ہے تو آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ انسان مانگتے مانگتے تھک جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دینے سے کبھی نہیں تھکتا ہے۔ تو ہم نے اگر کسی نیک عمل کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے تو اس نیک عمل کا ثواب جو ہے وہ آخرت میں ہر حال میں آپ کو ملے گا، اس کے اندر ذرہ برابر کسی طرح کی شک کی بات نہیں ہے، ذرہ برابر اس کے اندر آپ کو ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ آپ کی دعا دنیا کے اندر قبول ہو رہی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھیے کہ آپ کو مزید دے رہا ہے اور زیادہ دے رہا ہے، آپ کے اوپر نظر کرم کر رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور مزید کہتا ہوا چلوں کہ وہ لوگ جو ایمان کے اندر داخل نہیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو بھی غیر مسلم حضرات ہیں، ان کو بھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت سے اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، خاص طور سے سماج سیوا وغیرہ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات نے خاص طور سے سکھ برادری کے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ سماج سیوا کے اندر بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ تو کیا آخرت میں ان کو بدلہ ملے گا؟ جو دنیا کے اندر وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو اور خاص طور سے غریبوں کی، مزدوروں کی مدد کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں یا اور دیگر چیزیں ان کو دیتے ہیں، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں سماج سیوا سے متعلق، تو کیا ان کو آخرت میں بدلہ ملے گا؟ تو یہاں پر آخرت میں جو بدلہ ملنے کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق مکمل ایمان سے ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس چیز کو آپ بالکل ذہن میں رکھیں، اگر آپ کا ایمان ہے، اگر آپ نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے تو آخرت میں آپ کو بدلہ ملے گا، نہیں تو آپ کو بدلہ آخرت میں نہیں ملنے والا ہے۔ جو بھی غیر مسلم حضرات سماج سیوا کے کام کرتے ہیں یا سماج کی بھلائی و بہبود کے جو بھی کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو دنیا کے اندر اس کو بہتر سے بہتر چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ کئی بار ان کی کچھ بیماریاں، کچھ پریشانیاں جو آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے اس کو مال و دولت دے دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، شہرت دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس چیز کو آپ بالکل ذہن میں رکھیں، آخرت میں جو اعمال کا دار و مدار ہے اس کا ایمان پر ہے، اگر ایمان ہے تو آخرت میں آپ کو ملے گا، ایمان نہیں ہے تو آخرت میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اگلا سوال منتصر سیفی صاحب لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 11 سال کے بعد میری دعا قبول ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ آئی ڈی پر نام ان کا لکھا ہوا تھا لیکن شاید یہ میسج جو ہے ان کی اہلیہ نے لکھا ہے،
انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی میں 6 مہینے سے پریگننٹ ہوں، اس حالت میں عورت کس طریقے سے نماز ادا کرے، کیونکہ پریگننٹ ہونے کی حالت میں اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ پلیز آپ میرے لیے دعا بھی کریں اور اس سوال کا جواب بھی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ابھی وہ اس مرحلے میں ہیں جو 9 مہینے کی بچوں کی جو زندگی ہوتی ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر جو زندگی ہوتی ہے، اس مرحلے میں ہیں، بہت ساری پریشانیاں اس مرحلے میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے بچے کی، آپ کے اہل خانہ کی، تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اب آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، جب آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، جب آپ حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کو جب بھی اس طرح کی پریشانی ہو تو آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں بلکہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں جو تھوڑی ہیلدی ہوتی ہیں، جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پریگننٹ بھی ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں ان کو کیا ہوتا ہے، بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تو وہ پھر مجبوری کی صورت میں اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہیں، یعنی اشارے سے رکوع کریں، اشارے سے سجدہ کریں، اور ضروری اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اس کے بعد آپ مکمل طریقے سے رکوع سجدہ وغیرہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک بچے کی زندگی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب آپ کو مجبوری ہو جائے، پریشانی ہونے لگ جائے اور آپ کو ایسا لگے کہ اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں، یا رکوع سجدہ وغیرہ کرنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے، بیٹھنے اٹھنے میں دقت ہو رہی ہے، تو جو آسانی کی صورت ہے اس صورت میں آپ نماز پڑھیں۔ لیکن بہت سی عورتیں یہاں پر ایسا کرتی ہیں کہ جب ان کو اس طرح کی دقت ہونے لگ جاتی ہے، نماز کو بالکل چھوڑ دیتی ہیں، تو نماز کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ نماز صرف آپ کو جب پریگنینسی کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جو 40 دن کے ایام ہوتے ہیں جس میں نفاس کا خون آتا ہے، ان دنوں کی تو نماز معاف ہے۔ اس سے پہلے پہلے جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، چاہے آپ کو جتنی تکلیف ہو، جتنی پریشانی ہو، آپ کو شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر بھی اگر رکوع سجدے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی ہیں تو اشارے سے پڑھ لیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے اس صورت میں خاص طور سے وہ حاملہ عورتیں نماز کا اہتمام کریں۔ اس سے کیا ہوگا، بچوں کی زندگی پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ جو بچہ آپ کے پیٹ کے اندر پل رہا ہے، اس بچے کی زندگی پر جو آپ نماز پڑھیں گے تو اس کے اچھے اثرات بھی پڑیں گے۔ تو آپ سبھی حضرات ان چیزوں کا ضرور دھیان رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا سوال اور آخری سوال جو ہم نے لیا ہے، رئیس احمد صاحب کا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے کچھ سوالات ہیں، ان کے جواب دے دیجئے برائے کرم۔ 3 سوال انہوں نے کیے ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جمعے کی نماز میں جو 2 رکعت ہوتی ہے، اس کو ہم 2 رکعت فرض کہہ کر نیت باندھیں گے یا کچھ اور کہہ کر نیت باندھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمعے کی جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعت فرض ہے، آپ فرض کہہ کر کے نیت باندھیں گے۔ اور سب سے اصل چیز کہ نیت کے لیے آپ کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل سے آپ نیت کر لیں تو کافی ہے۔ اور جمعے کی جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے یہ فرض ہے، تو آپ فرض کہہ کر اگر نیت باندھیں گے تو بہتر ہے، کچھ اور کہہ کر کے نیت نہیں باندھنا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر فرض نماز کی 4 رکعت میں سے 2 رکعت چھوٹ گئی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو 2 رکعت ہم پڑھیں گے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملائیں گے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر سورہ بھی ملانا ہے دونوں رکعتوں میں۔ یہ سورہ ملانا چونکہ یہ واجبات میں سے ہے تو آپ کو یہ سورہ بھی ملانا ہے۔ اور ثنا پڑھنے کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس میں کچھ علماء بتاتے ہیں کہ نہیں پڑھنا ہے، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا ہے۔ تو آپ اگر شروع میں جب آپ نے نیت باندھی تھی امام کے ساتھ، اس وقت میں اگر آپ نے ثنا پڑھ لی ہے تو اس وقت میں نہیں پڑھنا ہے 2 رکعت میں، اور اگر آپ نے شروع میں نہیں پڑھی ہے جس وقت آپ نے امام کے ساتھ نیت باندھی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہاں پر آپ کو ثنا بھی پڑھنی ہے۔ تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان میں سنتیں جتنی بھی ہیں ان میں کون کون سی سنت مؤکدہ ہے اور کون کون سی سنت غیر مؤکدہ ہے؟ تو آپ سب سے پہلے فجر کی نماز میں آپ دیکھیں، فجر کی نماز میں جو 2 رکعت ہے یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے بعد پھر ظہر میں جو ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت ہے یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اور فرض کے بعد جو 2 رکعت ہے یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ عصر میں جو 8 رکعتیں ہیں اس میں 4 رکعت جو فرض نماز سے پہلے ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے اور 4 رکعت فرض ہے۔ مغرب میں 3 رکعت فرض کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ عشاء میں فرض سے پہلے 4 رکعت جو ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور فرض کے بعد جو بھی پڑھی جاتی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ اس کی تمام تفصیلات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عصر میں اور عشاء میں فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے
4 रकात, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। इसके अलावा तमाम नमाज़ों के अंदर जो सुन्नतें हैं वो तमाम के तमाम सुन्नतें मुअक्कदा हैं। ये कुछ सवालात थे जो संडे सवाल जवाब के पार्ट नंबर 40 में हमने मुंतखब किए हैं। जो सवालात हमारे कुछ कमेंट्स के अंदर आए थे, कुछ हमारे व्हाट्सएप पर, कुछ ईमेल्स आए थे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी अपने सवाल को कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें, या इसी तरीके से हमारे ईमेल आईडी पर भी आप भेज सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेंबर्स के पास भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, दीन को सीखते रहें, सिखाते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।